تو اس لیے وہ اس نے جوش خطابت میں یہ سب کہہ دیا ہوگا یا کر دیا ہوگا. جنگ تو خیر ہونی ہے ابھی، اس میں کوئی دن ہے. یہ بلاکس کیوں بن رہے ہیں اب؟ اس لیے آپ لوگوں کے اتحاد ہونے لگ گئے ہیں کہ اب آپ لوگ سیدھے بلی کے بکرے بننے والے ہیں، سیدھے جنگ میں جانے والے ہیں. اب ان کو ضرورت ہی نہیں ہے چال بازیوں کی اور ان ساری حکمتوں کی. السلام علیکم، میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشل. ہمارے ساتھ موجود ہے محمد اسامہ علی، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، آپ سب کے فیوریٹ اسٹرالوجر ہے. آج ٹیوزڈے ہے، 23 ستمبر 2025 ہے اور امپورٹنٹ خبریں ہیں جو کل ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس کے حوالے سے. بریکنگ نیوز ناظرین آئی تھی کل. انڈیا کے وزیر دفاع راج ناتھ نے آپریشن سندور ایکٹیو کرنے کی دھمکی دے دی ہے اور کل اسامہ صاحب نے بلکہ ہمیں بولا تھا کہ انڈیا اٹیک کر سکتا ہے، اور آج یہ دیکھیں کل ہی انہوں نے یہ بات رات کو یہ بیان اپنا دیا. آپریشن سندور 2.0 اور 3.0 کی خبریں آ رہی ہیں. اور دوسری طرف محمد بن سلمان کے چھوٹے بھائی نے سٹیٹمنٹ دی ہے کہ اگریشن اگر کوئی کرے گا تو اس کے خلاف ہم لڑیں گے، وہ چاہے کوئی بھی ہو. اور سعودیہ اور پاک کی جو یونٹی ہے اس کا ٹیسٹ کرنے کا وقت آ گیا ہے اور اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے انڈیا آ رہا ہے میدان میں. یہ خبریں آ رہی ہیں. بی جے پی اور آر ایس ایس نے مودی کو بہت کم وقت دیا ہے اور اگر تم نے اس ہار کو جیت میں نہیں بدلا تو تمہیں ریپلیس کریں گے اور تمہاری جگہ یوگی آدتیہ ناتھ کو لے آئیں گے. این ڈی ٹی وی جو رپورٹ ہے وہ دے رہا ہے آپریشن سندور پوسٹ ناٹ اوور ڈیفنس منسٹر راج ناتھ سنگھ بگ وارننگ ٹو پاکستان. یہ این ڈی ٹی وی رپورٹ کر رہا ہے. اور ٹائمز آف انڈیا کہہ رہا ہے کین بی سٹارٹڈ اگین، کہ یہ سٹارٹ اگین ہوگی. مطلب اس طرح کی خبریں ان کا میڈیا بھی باتیں کر رہا ہے انڈیا کا. فیز 2 اینڈ فیز 3 آپریشن سندور سٹارٹڈ اور بولا گیا ہے کہ اگر پاکستان کوئی اٹیک کرتا ہے تو فیز 2 سٹارٹ ہوگا، جبکہ انڈیا فالز آپریشن آپ کو پتہ ہے ہمیشہ سے کرتا ہے اس طرح کی باتیں کر کے. لیکن راج ناتھ نے سٹریٹ میں دھمکی دی ہے اور یہ بولا ہے کہ جی ہم 2.0 کی طرف جا رہے ہیں. دوسری طرف ڈونلڈ ٹرمپ آج جو ہے اسلامک جو ممالک ہیں ان کے سربراہوں سے ملیں گے. 23 ستمبر انہوں نے ڈیٹ دی تھی جس میں پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف بھی ہیں اور 6 اور مسلم اس میں کنٹریز ہوں گی. پاکستان اور سعودی عرب کا معاہدے میں چائنا کی انٹری، یہ ایک مین خبر جو ہے وہ آ رہی ہے. انٹرنیشنل میڈیا ایجپٹ نے بولا ہے کہ ایک عرب الائنس بنائیں گے، جبکہ سعودی عرب نے اس بات کو ریجیکٹ کیا اور کہا کہ نہیں، ہم سعودیہ نہیں، ہم اسلامک جو ہے الائنس کو بنائیں گے. قطر بھی جوائن کرنے جا رہا ہے اور اب ایران اور ترکی بھی اس میں شامل ہونے جا رہے ہیں. یہ بھی خبر آ رہی ہے. اور ترکی اگر شامل ہوتا تو وہی بات ساما صاحب کی کہ ترکی پہ نظر رکھیں، ترکی پہ نظر رکھیں، ترکی شامل اب اس میں ہو رہا ہے. یہ خبریں آ رہی ہیں. اور یہ ایگریمنٹ جو ہے وہ اکٹھے جو ہے اسلامی ممالک سائن کریں گے. امریکہ کے F-16 جو سعودی عرب کے پاس ہے وہ امریکہ کی اجازت کے بغیر اسے یوز نہیں کر سکتے، جبکہ پاکستان کے پاس جو F-16 ہے وہ بھی امریکہ سے پوچھے بغیر یوز وہ نہیں کر سکتے. دوسری طرف یورپ ویسٹ میڈیا بول رہا ہے کہ پاکستان اور سعودی کے ایگریمنٹ کے پیچھے چائنا ہے. چائنا نے مجبور کیا تھا پاکستان کو کہ یہ ایگریمنٹ ہو سعودیہ کے ساتھ. اب یہ خبریں آ رہی ہیں کیونکہ اگر جہاز امریکہ اجازت نہیں دے گا تو ادھر سے J-35 جو ہے اور مختلف جو آپ کو پتا چائنا کے پاس جو ٹیکنالوجی ہے وہ دینے جا رہی ہے پاکستان کو. دوسری طرف عمران خان صاحب کا اس میں بہت بڑا بیان ایک آیا ہے، اس پر سب کی نظر ہے. عمران خان کا بھی جیل میں پازیٹیو رسپانس آیا ہے اور عمران خان نے اس معاہدے کو جو سعودیہ کے ساتھ ہوا ہے اس کی تعریف کی ہے. اور عمران خان صاحب نے اندر سے بیان دیا ہے، کہا ہے کہ میں بھی اگر ہوتا تو یہی کوشش پہلے کر رہا تھا اپنی حکومت میں کہ یہاں پر ایک معاہدہ ہونا چاہیے اسلامک کا، اور یہ اس گورنمنٹ نے بہت اچھا کام کیا ہے. یہ ایک سٹیٹمنٹ عمران خان صاحب کی طرف سے آئی ہے. اور اس پر بھی ساما صاحب سے پوچھیں گے کہ یہ اب کیا ہے، سعودیہ کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہے یہ اتنا خوشحال ہے کہ ایران کے ساتھ تعلقات بھی بہتر ہو گئے سعودیہ کے. ادھر سے مجھے لگتا ہے حکومت اور عمران خان صاحب کا بھی مذاکرات اب ہو جائیں گے. دوسری طرف افغانستان طالبان نے بولا ہے، ان کے ہیڈ نے بولا ہے کہ ٹرمپ ہمیں دن رات ڈرون جو ہے وہاں پہ لے کر آتا ہے اور اپنی جاسوسی کر رہا ہے افغانستان کی. یہ خبریں بھی آ رہی ہیں. اور دوسری طرف ناظرین پاکستان وومن جو ساؤتھ افریقہ کو لاہور میں اس میں ہرایا گیا اور ساؤتھ افریقہ کے ساتھ میچ تھا کل، اور اس میں ایک لڑکی نے 6 آؤٹ کیے اور اس نے بھی اشارہ دیا 6-0 کا. تو 6 وکٹیں لی اس نے وومن نے اور اس نے بھی 6-0 کا اشارہ دیا کہ میں نے 6 وکٹیں لی ہیں اور اشارہ دے کے اس نے اپنا ریکارڈ کروایا. ساما صاحب سے سلام دعا کرتے ہیں، ٹاپک کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم سر. سب سے پہلے بہت سے لوگ عمرہ مبارک کہہ رہے ہیں کمنٹس میں،
اور بہت زیادہ پیار کر رہے ہیں, لائک کر رہے ہیں ہماری ویڈیو کو, اور نیچے بے انتہا آپ سے محبت کے کمنٹ ہیں جو میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتا. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سب سے پہلے تو تمام لوگوں کا جنہوں نے بھی وش کیا, اللہ تعالیٰ ان کی بھی تمام حاجات قبول کرے, تمام ان کی پریشانیاں دور کرے. اور ایسی بات نہیں ہے, میں نے خود بھی جو جبل رحمت پہ اور حرم میں بیٹھ کے جو وعدہ کیا تھا پورا کیا, جو تقریباً میرا خیال ہے, لیکن میں بھی حیران تھا, میرے ذہن میں تھا کہ بس 200-250 روٹین میں کمنٹ ہوتے ہیں تو اتنے ہی ہوں گے, لیکن وہ تو جب میں دعائیں نام لے لے کے شروع کر بیٹھا تو مطلب مجھے تقریباً کوئی میرا خیال ہے کوئی 1-1.5 گھنٹہ لگ گیا, وہ ختم ہی نہ ہوئی. بلکہ اس میں بھی یہ ہوا کہ جبل رحمت پہ مجھے میری فیوریٹ جگہ ہے ادھر, جب بھی مکہ ہوں رات کے وقت جو ہے, تو تقریباً میرا خیال ہے کوئی اب مجھے تو ناموں سے یاد ہو گئے ہیں سارے, مطلب میں نے سب کے نام لیے اور اس میں کیا, تو کوئی مسرت تھی, کوئی سعدیہ تھی, کچھ تو خیر وہ پروگرام تو بڑھ گیا ٹائپ بھی نام تھے. مطلب میں نے کہا نام تو لکھے کم از کم. اب میں کہہ رہا ہوں کہ پروگرام تو بڑھ گیا کا جو آئی ڈی ہے اس کے لیے واہ واہ. وہ بڑا, کیونکہ میں ایک فلو میں چل رہا تھا نا, تو اب مجھے تیزی سے کرنا تھا کہ اب ظاہری بات ہے میں اس کو اتنا وہ نہیں لیتا سیریس لیا, اور میں سمجھتا بھی یہی ہوں امانت ہوتی ہے تو سیریسلی اس کو ادا ہونا چاہیے. تو میں اب اپنے فلو میں تھا اور میں جو نام لیتا گیا, جس کا اسی کا نام ہی نہیں تھا, مطلب پیس ٹی وی یا کوئی وہ ایک اور اسی طرح کا ریئلٹی کچھ, مطلب اپنے نام لکھنے چاہیے اگر آپ وہ کر رہے ہیں نا. اب ہمیں تو نہیں پتا آپ کی آئی ڈیز کا اور اس کا, تو اینی ہاؤ بہرحال پھر وہ پوری نہ ہوئی, آدھی ہوئی. پھر جبل رحمت سے مطلب وہ تہجد بہت زبردست جگہ ہے, آپ لوگ بھی ایکسپیرینس کریں اس کو, آپ مزہ آئے گا آپ کو. اس کے بعد جی حرم میں بیٹھ کے دوبارہ پھر پورے کیے, اسی جو ایک ویڈیو پہ جو 600+ چلی گئی تھی, مطلب کمنٹ نام لے لے کے باری باری. اور امید کرتا ہوں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اگر یہ سبب بنایا. دیکھیں تحرک بڑا ضروری ہے, میں عموماً کہتا ہوتا ہوں کہ آپ لوگ صرف تحرک میں رہیں. شیطان آپ کو جامد کرنا چاہتا ہے, شیطان آپ کو جمود میں رکھنا چاہتا ہے, شیطان کا مقصد فزیکل آپ کی باڈی کو جمود میں رکھنا ہے, روک دینا ہے. اور آپ اگر محرک رہیں گے, تحرک میں رہیں گے, ہلتے جلتے رہیں گے, کچھ کرنے کی سائی میں رہیں گے, تو سمجھیں کہ یہ ایک علاج ہے. تو اب آپ لوگوں نے انگلیاں ہلائی, میں کئی دفعہ کہتا ہوتا ہوں کہ یہ موبائل پہ میسیج کرنا بھی ایک بہت بڑی وہ ہے کہ آپ ایک ٹرانس میں ہیں, بس ویڈیو دیکھے چلے جا رہے ہیں, نیچے کچھ اپنی پارٹیسپیشن ہی نہیں دیتے. اور یقین جانے میں جو سب سے کل دکھی ہوا کہ حرم میں جتنی بھی نمازیں ہو رہی ہیں اللہ اکبر منہ سے نہیں نکل رہی. پہلے دور میں یہ تھا کہ ہم جب نماز پڑھ رہے ہوتے تھے, جب سب امام اللہ اکبر کہتے تھے تو پیچھے ساروں کی ہلکی پھلکی آواز آتی تھی اللہ اکبر کی. اچھا پھر وہ چلو چھوڑو, نماز کے اختتام پہ بخاری کی واضح روایت ہے کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کا اختتام تکبیرات پہ ہوتا تھا, جس میں شیعہ تو ویسے ہی تکبیرات پہ ہی کرتے ہیں. وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جی سلام نہیں پھیرتے, وہ سلام پہلے کر دیتے ہیں اور اللہ اکبر کر کے رفع یدین کے قائل ہیں تو رفع یدین کر دیتے ہیں. تو تکبیرات پہ ان کی تو آواز آتی ہے کہ وہ رفع یدین پہ تھی. لیکن جو کیونکہ یہاں تو ہمارے زیادہ جو اسکول آف تھاٹ فالو کیا جاتا تھا وہ وہاں بھی, لیکن لوگ تو خیر پوری دنیا سے جو آئے ہوتے ہیں. لیکن افسوس کی بات ہے کہ نماز کے بعد اللہ اکبر کی صدائیں نہیں بلند ہوئی. دوسری بڑی بات. تیسری جو سب سے افسوسناک بات تھی وہ یہ تھی کہ سب کی آوازیں گم ہو چکی ہیں, سینوں کے اندر دبی ہوئی ہیں. مطلب ساتھ کھڑے پہلے ہوتا تھا سبحان اللہ سبحان ربی اعلیٰ, اس کی آواز آتی تھی, سبحان ربی العظیم کی آواز آتی تھی, کھسر پھسر ہوتی تھی, کچھ بھی نہیں, خاموشی, ایسی خاموشی لگتا تھا اس قوم کو سانپ سونگھ گیا. میں نے کہا جن کو اب اللہ اکبر ان کے منہ سے نکلنا محال ہوا ہے تو شیطان ان کو کتنا کیپچر کر چکا ہے. تو اس لیے میری سب سے ریکویسٹ ہے, یہ بڑا ایشو ہے, خدا کے لیے
جہری نماز میں نے ایک دن یہ ٹاپک پہلے اٹھایا تھا لیکن اب بہت ضروری ہے. جہری نماز میں صرف جہری جو ہوتی ہے سورۃ فاتحہ یا سری ہوتی ہے یا جہری ہوتی ہے، باقی ساری کی ساری سبحان اللہ، اللہ اکبر، یہ جہری ہی ہوتا ہے. یہ کوئی منہ کے اندر من من کرنے کی چیز نہیں ہے. یہ جب ساؤنڈ آپ نکالتے ہیں باڈی سے تو ارد گرد کا شیطان بھاگتا ہے. اسی شیطانوں کو سلانے کے لیے، کیونکہ سورۃ فاتحہ اصل میں علاج ہے، اس کو سری رکھا گیا ان کے سونے کے ٹائم پہ. رات کو وہ جیسے اندھیروں میں کھل جاتے ہیں، پھر آپ کو کہا آپ سورۃ فاتحہ بلند پڑھو. مغرب، عشاء، فجر اس میں بلند پڑھی جاتی ہے. لیکن وہ بلند کا مطلب قرات مولوی کی نہیں، آپ کی بھی بلندی ہوتی ہے. اب آپ امام کے پیچھے پڑھتے ہیں تو بلند پڑھتے ہیں، گھر میں پڑھتے ہیں تو چپ چپ. یہ کیا بات ہوئی؟ آپ کی بلندی ہونی چاہیے. وہ دونوں کے لیے حکم ہے. وہ یہ نہیں ہے کہ تو جماعت کے ساتھ تو وہ بلند پڑھیں اور اکیلے پڑھیں تو کوئی چکر نہیں. تو ایک تو یہ بہت امپورٹنٹ نکتہ. آوازیں گلوں سے نکالیں، سینے پھاڑیں، یہاں اپنے جو جمود کو ختم کریں، اورا کو کلین کریں. جب یہ ساؤنڈ سنتے ہیں شیطان تب ہی بھاگیں گے، ورنہ زندگیوں سے نہیں بھاگنے لگے. یہ جو منہ کے اندر من من کرتی نمازیں ہیں، یہ آپ کو کوئی عافیت میں نہیں بچانے والی، یا کہہ لو کہ آپ کو کوئی فائدہ دینے والی. آواز نکالیں، ارد گرد نہیں تو کم از کم جسم سنیں، کیونکہ قرآن بھی پڑھنے کا حکم ہے دھیمی مگر پست آواز میں. وہ ہوتا ہے گلا نہ پھاڑو، لیکن اتنا کہ دھیما مدھم کہ سنیں، ارد گرد ماحول سنیں. ساؤنڈ میں طاقت ہے. تو اس وجہ سے مہربانی فرما کے ایک تو اپنی اللہ اکبر کو بلند فرمائیں، سبحان اللہ. جب سجدوں میں جائیں آوازیں نکالیں، جب رکوع میں جائیں آواز کو بلند کریں. صرف سری میں سورۃ فاتحہ کے لیے وہ بھی جو جہری ہے تو اس کو پھر مسجد کے بغیر بھی پڑھیں تو جہری ہی پڑھیں پلیز. اور اللہ اکبر اور نماز کے اختتام تکبیرات پہ ہی ہوتا تھا، تو اللہ اکبر گھر میں بھی سنائیں. پھر ایک اور بڑی مسٹیک کہ دو جو فقہ ہیں اہل حدیث کی اور جو شیعہ، یہ بسم اللہ کے قائل ہیں کہ یہ سورت ہر سورت کے ساتھ پڑھی جائے. اور یہ میں اس کو مانتا ہوں کہ اس کی دلیل کے طور پہ اس کی باقی صورتوں کے ساتھ پڑھنا ضروری اس لیے ہے کہ سورت توبہ کے ساتھ یہ نہیں لگائی گئی. اس کا مطلب ہے جس سورت کے ساتھ نہیں لگائی گئی تو باقیوں کے ساتھ یہ وجوب کی دلیل کے طور پہ استعمال ہوتی ہے، کہ وہاں پھر نہیں لکھی. اگر یہ عام سی بات ہوتی تو وہاں بھی لکھ دی جاتی سورت توبہ کے شروع میں بھی. تو اس لیے یہ بڑا ٹیکنیکل نکتہ ہے. اب یہاں بھی یہی ہوا کہ امام بسم اللہ تو پڑھ رہا تھا لیکن بسم اللہ سلو، سورت اونچی. اب اس کو کس نے روکا ہے بھائی کہ بسم اللہ تو اونچی نہ پڑھ؟ مطلب کوئی نہ کوئی طریقہ نکالا ہوا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے وہ کریں. اس کو شیطانوں نے جسموں کو قابو کر لیا ہے. اور مسلمان پہ میں بڑا کل پریشان تھا، آوے کا آوا دور دور تک فلک آواز نہیں اللہ اکبر کی آ رہی تھی. اور یہ بڑی، جیسے کہتے ہیں ہماری عام مسجد میں جاؤ تمہیں اللہ اکبر کی صدائیں ملتی ہیں. جب نماز ختم ہوتی ہے کچھ 4-5 بابے جو ہیں وہ اللہ اکبر اللہ اکبر. بہت اچھا، افسوسناک یہ مرحلہ جو ہے. گھر میں خواتین نماز پڑھتی ہیں یہ بھی ایسے ہی پڑھے؟ جی مرد اور عورت کی کوئی وہ نہیں. ہاں صرف یہ ہوتا ہے کہ آواز اتنی ان کے لیے نامحرم کی یا اس کا مسائل ہے. گھر میں تو ظاہری بات آپ اپنے محرمات میں آواز نکال کے پڑھیں، پھر ہی نمازوں کا مزہ آئے گا. ساؤنڈ نکلے گا ٹھیک ہے. تو اثر ہوگا. اچھا جی، اب آ جائیں آپ کے راج ناتھ کی طرف. دیکھیں یہ راج ناتھ کا دائچہ دیکھیں ذرا، یہ تو منٹپا دن کو یاد آتا ہے آپریشن سندور. پہلے تندور بنوا لی ہے، اب لگتا ہے ابھی نان دیکھیں لگوائیں گے. ذائچے کو چھوڑیں، راج سے راج اگر راج سے ہی کریں تو یہ لبرا تو کہیں نہ کہیں ہو ہی گیا نا. معاذ آیا ہوا ہے فرسٹ ہاؤس میں لبرا کے، تو تھوڑا سا اگریسو تو کرے گا اور اگریشن میں طبیعت رہے گی. سوشلی جو ہے بیگم سے بھی جھگڑے ہوں گے اس کے، اور سوشلی بھی اگریشن میں رہے گا. تو اس لیے وہ اس نے جوش خطابت میں یہ سب کہہ دیا ہوگا یا کر دیا ہوگا. جنگ تو خیر ہونی ہے ابھی، اس میں کوئی دن ہے. یہ بلاگز کیوں بن رہے ہیں ان کے پیچھے. اور ایک اور بات میں فلک کبھی بھی نہ کنفیوز ہوں، یہ جو آپ لوگوں کو اچانک لگنے لگتا ہے نا، یہ میں کم از کم اپنے ویورز کے لیے یہ نہیں چاہتا. دیکھیں اگر امریکہ کی اجازت نہ ہوتی تو آپ سعودیہ یہ ڈیفنس ڈیل سائن نہ کرتے. سمپل.
تو اس لیے بہت زیادہ چائنا کو ایگزیجوریٹ کر کے، ٹھیک ہے ٹیکنالوجی ڈفرینس اپنی جگہ ہے، آپ لوگوں کی سوچوں سے بھی باہر گیموں کے اندر گیمیں چل رہی ہوتی ہیں، جو دکھنے کی کچھ ہے، دکھانے کی کچھ ہے۔ پاکستان پہلے بھی ان بٹوین سعودی ان چائنا اور امریکہ کے درمیان خفیہ جو انڈر دی ٹیبل مذاکرات ہوتے ہیں، اس کا بھی پارٹ پاکستان بنتا ہے۔ ایران کے ساتھ ہوتے ہیں، پاکستان بنتا ہے۔ سعودیہ ایران کے ہوتے ہیں، پاکستان بنتا ہے۔ تو پاکستان کی اس حوالے سے جو اہمیت ہے اس خطے میں، وہ امریکن ایک نمائندے کے طور پہ اس کو جیسے کہتے ہیں نا، لوگوں کو ٹیبلز تک لانے میں، اور اس میں ایک بہت بڑا رول ہے۔ اور اسی وجہ سے یہ نہیں ہو سکتا کہ سعودیہ کے ساتھ آپ لوگوں نے ڈیل جو کی ہے اس میں امریکنز آن بورڈ نہیں تھے، اس میں بالکل کلیئر ہو جائے۔ اس کے نقشے آپ کو بعد میں سمجھ آئیں گے، کیونکہ دیکھیں ہاں یہ جو اب آپ بلاک بننے کی بات کر رہے ہیں، دیکھو فلک، میں نے تم سے لڑنا ہے، پہلے میں تم سے ڈیلی کوئی اور بہانہ بنا کے لڑ رہا تھا، کبھی جو تمہاری گھر میں کوئی چیز پھینک دی، کبھی کوئی گھر میں تمہارے شور کروا دیا، کبھی کوئی تعویذ کرا دیے، کبھی کوئی جادو کرا دیا، کبھی کوئی اور کوئی گھر میں فتنہ فساد کروا دیا۔ پھر ایک وقت آیا کہ اب ہم اس لیول پہ پہنچ گئے، اب ضرورت ہی نہیں، اب مجھے ایک بندہ مل گیا جو فلک کے ساتھ بالکل بہترین سلوک کرے گا، میں نے اس کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا۔ میں نے کہا لے بھائی اب تو کام کر سیدھا سیدھا، تو وہ اسٹریٹجی بدل جاتی ہے۔ اب اس لیے آپ لوگوں کے اتحاد ہونے لگ گئے ہیں کہ اب آپ لوگ سیدھے بلی کے بکرے بننے والے ہیں، سیدھے جنگ میں جانے والے ہیں۔ اب ان کو ضرورت ہی نہیں ہے چال بازیوں کی اور ان ساری حکمتوں کی، سمجھتے ہیں؟ یہ اس وقت تک چاہیے ہوتی ہیں جب تک لڑانا مرانا چیزیں، ابھی ان کو چاہیے ہوتا سیدھی جنگ نہ آ رہی ہوتی، یہ شیعہ سنی کو ہوا دے دیتے، یہ کسی اور فرقہ واریت کی اس کو ہوا دے دیتے، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن نہیں، اب ضرورت ہی نہیں، اب سیدھا سیدھا حملہ ہونا، سیدھی سیدھی جنگیں آ رہی ہیں، تو اسٹریٹجی بدل گئی ہے بیسیکلی۔ تو اس میں کنفیوز مت ہو، پھنسے مت، ذہنوں کو اپنے الجھنے مت دیں۔ یہ جو خیالی پلاؤ میں آپ لوگوں کو پکا کے گرون کیا گیا ہے نا کہ یہ جی سارا اتحاد ہونے جا رہا ہے اور اس کا بڑا کوئی ایج ہونے جا رہا ہے، ایج کچھ بھی نہیں ہونا۔ آپ لوگوں کی او آئی سی بھی پہلے بنی ہوئی ہے، آپ لوگوں کی وہ جیسے کہتے ہیں آپس میں او آئی سی میں کوئی پرفارمنس آپ نے کبھی دی؟ آپ سارے اسلامی ممالک کی جو سربراہی کانفرنس ہے اس میں کبھی کوئی آپ لوگ کام کر سکے؟ کٹھے بیٹھے نا، بندے ہی تھے نا، بیٹھے بھی کٹھے، یا تو آپ پہلے کبھی زندگی میں کٹھے ٹیبلوں پہ ہوئے ہی نہیں، کبھی آپس میں ملے ہی نہیں، تعلقات ہی نہیں تھے، اب اچانک ملے اور اچانک اچھی وہ معاہدے شروع، ایسے کوئی چکر نہیں۔ اور آپ لوگوں کی اکانومی کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا جو یہ سارا دکھایا جا رہا ہے، یہ فضول باتیں ہیں کہ پاکستان میں ابھی کوئی دودھ کی نہریں تیل کی بہنے لگ جائیں گی اس ڈیفینس ڈیل کے ساتھ، ایسا بھی کچھ نہیں ہونے جا رہا۔ سیکنڈلی یہ ہے کہ آپ کی قوت بٹ گئی ہے، آپ کو یہ سوچنا ہے، یہ جو سارے اتنے مطلب میں تو وہ دیکھتا ہوں، مطلب صحافت ٹھیک ہے، صحافت ضروری ہے اپنی ایک لمٹس میں یا اپنی اس میں، لیکن صحافی حضرات جو کوئی کالم نویس یا وہ تو بھائی ایگزیجوریٹ کر رہے ہیں، کیونکہ اس پہ لکھنے پہ کوئی پابندی نہیں ہے نا، اس کو جتنا آسمان سے کلابیں ملاتے جاؤ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ تو اس لکھنے کا جو سچ ہوگا، جو حقیقت ہوگی، حقیقت میں کچھ بھی لکھیں گے تو وہ مشکل ہے، اس میں کلابیں ملائی جاؤ، کوئی رتی برابر، سارے آپ کے تجزیہ نگار اس پہ لگے پڑے ہیں جی، ابھی معاہدہ کھل کے سامنے تو آئے پھر پتہ چلے گا۔ آپ لوگ تو عجیب لوگ ہیں، آپ کو ابھی نکات پتہ ہے؟ ڈیفنس ڈیل کے نکات پتہ چل گئے؟ نہیں، کسی کو بھی نہیں پتا، تو پھر اس پہ خوشیاں منانے کی اور ایکسائٹمنٹ کی کون سی وہ ہے؟ پہلے تو یہ بتائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیا آپ ان کے تیل پہ ہی زندگی گزار رہے ہیں؟ تیسری بات لیکن یہ ہے کہ وہ آپ کو کیا سعودیہ دیں گے؟ تو آ رہا ہے پاکستان سعودی اگلے مہینے کو۔ وہ بھائی آئے، جگ آئے، ہم ادھر آتے ہیں وہ ادھر آتے ہیں، اس آنے جانے کا نہیں ہے۔ اب میں چلو انڈیا حملہ کرتے ہیں تو سعودیہ آپ کو کیا دے گا وہ بتائیں؟ تیل؟ کوئی فوجی دے سکتا ہے، کوئی اپنے پائلٹ دے سکتا ہے؟ وہ بھائی یہ سب کچھ اس کے پاس ہو تو آپ کے پاس کیوں ہے؟ اصل پریشانی کی بات یہ ہے کہ جب انڈیا حملہ کرے گا آپ کے 20 پائلٹ سعودیہ لگے پڑے ہوں گے، 20 واپس ہوں گے، ادھر موجود ہوں گے، اب کیا کریں گے آپ؟
آپ کی طاقت قوت بڑھ جائے گی. آپ کی ایئر فورس کی طاقت کو تقسیم کر دیا گیا ہے. ادھر دماغ کیوں نہیں کام کر رہا؟ وہ بھائی پچھلی دفعہ سارے آپ کے ملک میں تھے. اب اگر مثال کے طور پہ 5 ان میں سے وہ پائلٹ جنہوں نے کسی نے وہ S-400 گرایا, کسی نے 6 طیارے گرائے, یا سارے مل کے کوئی ٹیم کا گروپ ہی بناؤ, وہ گروپ ہی آپ کا سعودیہ آ جائے. ہوتا ہی ہے نا فورسز میں اس طرح کے نوجوان ہوتے ہیں, بڑے اسپرٹ, ہائی اسپرٹ ہوتے ہیں. ہوں گے ان میں کوئی ایسے ہیروز ہوں گے, ان ہیروز کی جوڑیاں ٹوٹ جاتی ہیں, وہ ادھر آتے ہیں. سعودیہ نے اب ڈیفینس اگر یہ کرنا ہے تو یہ پاکستان سے بیٹھ کے تھوڑی ہونا ہے. سب سے پہلے تو طیارے اور پائلٹ اور جہاز کا ہی معاملہ ڈسکس ہو رہا ہے نا. تو اب جی آپ جی. بتائیں کہ آپ کی ایئر فورس آدھی یا اس کے کوئی مین پائلٹس ادھر بھی آ جاتے ہیں, تو پھر پاکستان میں پائلٹس کتنے رہ گئے؟ تو اس پہ اتنی خوشیاں وشیاں منانے والی وہ ساری نہیں. کوئی ہوش کے ناخن لیں, کو عقل ہے کہ آپ کا اپنا گارڈ جو ہے, آپ کا اپنا جو سیفٹی شیلڈ ہے, وہ آدھی آپ کسی اور کو دے رہے ہیں اچانک ہی, اور اس سے ملنا کیا ابھی کچھ پتا نہیں ہے. اور آپ جیسے اچھا آپ زندہ رہیں گے تو آپ جو ہے تیل بھی پیئیں گے. چلو تیل آپ نے پینا ہے, کہہ لو, مان لو کہ تیل پینا ہے آپ نے, تو بھائی اس کے لیے فلک صاحب آپ کا زندہ رہنا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ تو جب آپ نے اپنی حفاظت کے جو شاہین ہیں وہی آدھے کر دیے, شیلڈ وہ کر دی. اگر مان لو کہ یہ منصوبہ اگلے کوئی 5 سالوں کا ہے, اتنا لمبا تو ہو نہیں سکتا کہ ہم نئے ایئر پائلٹ بھرتی کریں گے, نئے پائلٹ بھرتی کریں گے, ان کی تعداد میں اضافہ کریں گے, ان کا بجٹ ان سے لیں گے, جو بھی ہے, لیکن وہ کل کبھی کریں گے. آج میرا 40 50 100 200 400 جتنا بھی پائلٹ تھا وہ آدھا ہو جائے گا. اگر قطر نے مانگ لیا, اگر کوئی اور بھی آ گیا, پھر میں نے جیسے بتایا تھا کہ ایک مشترکہ ایئر بیس کریٹ کی جائے گی جدھر سے جہاز اپنے اڑے اور وہ اپنے اپنے دونوں جگہوں کو کور کر سکے کچھ منٹوں میں. فیولنگ کا مسئلہ ہوگا, باقی سارے مسائل ہوں گے. تو اس لیے آپ لوگ جو ہے نا اتنا زیادہ اس کو ابھی وہ کہیں جیسے چال کہتے ہیں. امریکہ کی وہ تو نہیں ہے بگرام ایئر بیس مانگنے کا مقصد, کہ جو وہ اپنے فوجی یہاں بھیجنا چاہ رہا ہے امریکہ, اور یہ اسرائیل کے لیے لے رہا ہو جگہ افغانستان میں. یہ جو ایئر بیس کا رولا پڑا ہوا ہے افغانستان میں, یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اسرائیل کے لیے وہ لے رہا ہو جگہ امریکہ. کیونکہ امریکہ کیوں اتنا وہ مطلب افغانستان کی وہ جگہ لینے میں انٹرسٹیڈ ہے؟ نہیں وہ اصل ایئر میں بیس جو اس ہے کے بگرام. دیکھیں 2 باتیں ہوتی ہیں. امریکہ کو خیر وہ تو ہم نے, مجھے لگتا ہے کہ پاکستان نے اس کو ان کے پیچھے اپنا غصہ نکلوایا, سیدھی سی بات. لیکن اب تک جو یاہو اسرائیل کی اور ان کی آپس کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. اور اسی لیے یہ جو آپ لوگوں کو بھی الجھایا جا رہا ہے کہ یہ جی JC-10 یا دوسرا کوئی بھی جو چائنیز طیارے ہیں, 835. وہ کیونکہ امریکنز اس کو وہ نہیں کر پائیں گے, روک نہیں پائیں گے. F-16 ان پہ ان کی ہولڈ ہے, تو اس لیے ہم چائنا کی طرف جا رہے ہیں یا چائنا کر. یہ بھی کہانی ہے, آپ کے پیسے نکلوانے ہیں, ادھر سے نکلوائیں ادھر سے نکلوائیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو جنگ ہے یا معاملہ ہے آپ کا افغان بارڈر سائڈ, یہ بہت بڑی کروشل ہونے جا رہی ہے. اس لیے آپ نے پریشر ڈالا ہے امریکنز کے ذریعے یہ ایئر بیس والا, اور آپ پراپر امریکہ کے نمائندے ہیں. اس بات کو ذہن میں رکھ کے اپنے آپ کو کیا کریں. میں تو کئی دفعہ شوگر میں کہتا ہوتا ہوں کہ ہمیں ریاست بنا کے پاسپورٹ دے کے پرے کرو. یہاں اب کیا رہ گیا؟ جو بات تو دکھ کی ہے, یہاں تو اب اللہ اکبر منہ سے نہیں نکلتی ان کے, اور اسلام کے نام پہ بنا ملک ہے. اور اس کے حالات اور اس کی خبریں دیکھ لیں آپ, سارا دن کیا دیکھتے ہیں صبح شام میں, شب و روز میں, جس طریقے سے ظلم و ستم اس ملک میں جاری ہے, یا اوورآل جو زندگیوں کی حالت ہو گئی ہے آپ کی. گولی تو آپ آرام سے ثواباً ہر بندہ گولی کھا رہا ہے, سالوں سے کھا رہا ہے, ہر گھر میں میڈیسن بھری پڑی ہے, اور کہنے کو یہ اسلام میں سلامتی میں, سب کے گھر میں میڈیسن آئی پڑی ہے, سب کے گھر میں شور شرابے فتنے فساد ہیں, سب اس سے لڑ رہے ہیں, کوئی سکون نہیں ہے, برکت نہیں ہے, اور کہنے کو مسلمان ہے. تو اس لیے پھر میں تو اس پہ وہ کہتا ہوتا ہوں کہ ایک چیز جب اپنی وجہ کھو دے,
جب بھی پاکستان نے اٹھنا ہے یا پاکستان نے کبھی بھی ترقی کرنی ہے تو اس وقت آپ لوگ جو اس کی ایکچوئل مرکزی خیال تھا پاکستان بنانے کا اس پر قائم ہوں گے تب ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ پیسوں سے قومیں ترقی نہیں کرتی ہوتی، یہ فضول باتیں۔ تربیت، مائنڈ سیٹ اور ان کی جو اپنی ایک اپروچ ہوتی ہے دنیا کو دیکھنے کی یا اخلاقیات کا جو لیول ہوتا ہے وہ قوموں کو کھڑا کرتا ہے، دا اسپرٹ آف ورک۔ لیکن یہاں تو وہ جیسے کہتے ہیں آج کا دن کیسا گزرے گا، یہ اپروچ ہے۔ سر یہ 27 اکتوبر تک آپ نے ڈیٹ دی تھی، 27 اکتوبر تک یہ کوئی معاملات ابھی ڈسٹرب رہیں گے؟ یہاں دوبارہ سے کوئی جو پوز لگا ہوا جنگ تھی دنیا بھر میں، جیسے رشیا یوکرین، وہ دوبارہ سے مطلب کہ جیسے خبریں آ رہی تھی، مطلب خبر پہ وہ کل کیا اتنی خبر خبریں ہیں۔ تھی بھائی، میں تو بیزی رہا ہوں کہ کسی اٹیک ہوا ہے ڈنمارک کے کسی اس پہ کوپن ہیگن کہیں، کوئی ڈرون اٹیک تھا، وہ کس نے کیا، کیا ہوا، کہہ رہے ہیں ڈرونز 15 لوگ۔ ڈنمارک نہیں، یہ ڈرونز اٹیک جو ہیں وہ کر رہے ہیں، اور یہ لوگ کر رہے ہیں نیٹو اور ساتھ یہ رشیا وغیرہ ان کی آپس میں، لیکن وہ خبریں سر انکنفرم ہے، کنفرم نیوز نہیں ہے، اس لیے میں نے وہ نہیں یہاں پہ بتائی، کیونکہ اس کا کوئی بیس نہیں ہے، وہ صرف ایک یوٹیوبر اور دوسرے جو لوگ ہیں وہ بتا رہے تھے، اس لیے میں نے وہ نہیں شامل کی خبر، اچھا، مجھے تو کنفرم یہاں نیوز نہیں۔ ٹیکسی کار میں کوئی ڈرائیور بتا رہا تھا تو میں نے کہا کہ اچھا بھائی یہ میں بھی بھی ہو ہوا گیا، ہو مجھے لیکن تو نہیں کنفرم پتا۔ نہیں تھی، میں نے اس لیے، آپ کو پتا ہے کہ خبر یہاں پہ جب تک کنفرم نہ ہو انٹرنیشنل میڈیا نہ بتائے تو میں یہاں تک لے کر نہیں آتا میں وہاں نے تک۔ کہا بھول نہ اور گئے نا، دوسری، کوئی پتہ نہیں۔ نہیں امپورٹ وہ سر مین خبر نہیں تھی، اس وجہ سے مطلب سورس نہیں تھا اس کا پورا، یہی تھا کہ بس ایک اچھا، جیسے دو اسکائی چینل بکائی بنے نے ہوئے تو نہیں، وہ بتا رہے اسکائی نیوز نے یا کسی اس نے ہیں۔ نہیں جو نہیں کسی نے نہیں، یہ الجزیرہ نے کسی نے نہیں یہ رپورٹ نہیں کیا۔ اب یہ آپ کو پتا ہے جنگ کے ٹائم پہ فیک خبریں بھی آتی ہیں، یہ بھی دھیان رکھنا پڑتا ہے، ایک بڑا پیورٹی کے ساتھ چھننے کے ساتھ نکال کے پھر خبریں لے کر آتے ہیں۔ باقی سر یہ بتائیے گا، آپ سے ایک سوال یہ بھی ہے عمران خان کے حوالے سے، کہ خان صاحب نے اس کو پسند کیا معاہدے کو اور تعریف کی ہے حکومت کی کہ یہ اچھا ایک معاہدہ ہے اور اس سے فائدہ ہوگا آپ کو، یہ خان صاحب کا بھی کہنا ہے اس پہ؟ دیکھیں، خان صاحب نے جو بات کی ہے نا وہ عوامی سوچوں اور دماغ کے مطابق بات کر دی ہے بس۔ عمران خان کے اپنے دماغ میں یہ بات شاید ایسے نہ ہو، اور یہ صرف کیونکہ آپ کی جنرل اپروچ ہے نا، جو آپ لوگوں کو جس طرح سے پالا گیا یا گرو کیا گیا ایز اے نیشن، اس تھیوری کے تحت یہ بات بڑی کانوں کو اچھی لگتی، اس لیے انہوں نے اس کے خلاف جانا مناسب نہیں سمجھا، عوامی رائے عامہ کے خلاف۔ اور اس لیے ورنہ ڈیفینیٹلی مطلب ذاتی طور پہ آپ یہ دیکھیں میں سیدھی بات کرتا ہوں کہ کل ہم نے جنگ میں جانا ہے اور آج ہم سے آدھی کوئی سامان مانگ لے کہ مجھے بھی دے دو، میں کہوں گا اللہ کے بندے کل مجھے پتہ نہیں کتنی ضرورت پڑ جائے تو تم اب آدھا مجھ سے لے لو گے تو میرا کیا بنے گا؟ تو اس لیے کوئی اتنی کوئی یہ نہیں ہے، بس عمران خان نے بھی اسی حکمت کے تحت اس کو ہاں کر دی ہے تاکہ جو ہے وہ یہ آپ کا جو معاملہ ہے، جو بھی ساری سچویشن ہے، یہ عوامی سوچوں کے خلاف نہیں گئے، وہ عوامی رائے عامہ کے خلاف نہیں گئے۔ ٹھیک ہے سر آپ کا بہت شکریہ، اور بڑا زبردست آپ لوگوں کو دعائیں بھی کر رہے ہیں، بلکہ ناظرین ابھی بھی کمنٹ نیچے کریں تاکہ اسامہ صاحب روز جا رہے ہیں، ویڈیو لیٹ اپلوڈ ہونے کا مقصد ہے آپ لوگوں کی دعائیں ہو رہی تھی، یہ وجہ بھی ہے اب جو آج لیٹ اب پروگرام ریکارڈ ہو رہا ہے۔ اب صرف ریاض الجنہ کی اپوائنٹمنٹ ہے، میرا خیال ہے 26 کو، 25 والے دن کی جو ویڈیو ہوگی اس کے نیچے جتنے سلام بھیجیں گے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ پلس جنہوں نے بھی اب اس میں بھیج دیں گے، جو بھی انہوں نے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی لنگر کے طور پہ ادھر کرنا، تو وہ جو بھیجیں گے وہ یعنی کہ 26-27 کے دوران ادھر سرو ہو جائے گا، پلس جو سلام ہے 25 کی ویڈیو صرف اس کو میں اچھے سے پراپر جیسے اب کی ہے، لیکن کیونکہ اب مجھے اندازہ ہو گیا نا، اب اس لیے میں روز کی نہیں کہہ سکتا کیونکہ بھائی اللہ کے بندے میں اس کو ایک بڑی امانت کے طور پہ سیریس لیتا ہوں، میرا کئی دفعہ دل کیا کہ بس کہہ دو یا اللہ یہ جتنے بھی ہیں، ایک دفعہ میں نے یہ بھی کوشش کی کہ یہ جتنے بھی ہیں، جب دیکھا وہ ختم ہی نہیں ہو رہے، میں نے کہا یا اللہ یہ جتنے بھی ہیں ان کی جو بھی دعائیں قبول فرما،
پھر میرے ضمیر نے مجھے کہا نہیں تم نے کمٹمنٹ کی تھی کہ نام لے کے کروں گا، پر اب مہربانی فرما کے جن کا نام نہیں ہے، کوئی بھی نام سے چینل ہے، خصوصاً یہ جس کا نام تھا پروگرام تو بڑھ گیا، اس والے بندے کو نام کم از کم لکھو بھائی، دعا کے ساتھ نام لکھو، اور سلام اب اگر ادھر بھیجنا ہے یا کرنا ہے، جو بھی آپ لوگوں کے جذبات ہیں، انشاءاللہ امانتاً 25 تاریخ کو جتنے سلام ہوں گے وہ میں بیٹھ کے ادھر اس کو 26 والے دن پڑھوں گا، اور جتنے بھی جو بھی لوگ ہیں پوچھ رہے تھے کہ جی ہم نے وہ حصہ ملانا ہے، تو وہ اب جو ہے حصہ ملا سکتے ہیں، 26 اور 27 میں یہ وہاں لنگر انشاءاللہ ہم تقسیم کریں گے، ٹھیک ہے وہ بی انشاءاللہ بی فاطمہ انشاءاللہ زہرا سلام اللہ علیہا کی طرف سے ہوگا اور ان کے والد محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہوگا، تو اس صلی طریقے اللہ سے علیہ ہم اس وسلم. کو کریں گے پریزنٹ، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمام پریشانیاں مصیبتیں آپ لوگوں سے علائم بلائم دور انشاءاللہ کرے، اور آپ لوگوں کے آمین اب جو ہے نا سینے کھولے اور آوازیں آزاد ہو جائیں آپ کی. انشاءاللہ. اور باقی کچھ لوگ پوچھ رہے تھے کہ اسامہ صاحب سے پرسنلی رابطہ جو ہے، یہ جو نمبر سکرین پہ آ رہا ہے اس پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں، ڈیلے ہو سکتا ہے، مصروف ہیں، سعودیہ میں ہیں، اور اس وجہ سے تھوڑا ہاں سا کچھ ڈیلے آ سکتا ہے، اپارٹمنٹس تو لیکن آپ ڈیفینیٹلی اپنا میسج دے دیں. دیکھیں کچھ اپارٹمنٹس تو ویسے ڈسٹرب ہوئی ہیں، میری کلاسز بھی ڈسٹرب ہوئی ہیں تھوڑی، لیکن یہ ضرور ہے کہ بس اب میرا خیال ہے کچھ دنوں کی بات ہے، انشاءاللہ ہم اس کو کور کریں گے. انشاءاللہ باقی مدینہ والے جو ہیں ان کے لیے کہ جب نمبر بھیجیں گے سب اپنا، تو ایک ٹائم جگہ اناؤنس کر دیں گے، وہاں اکٹھے ہو جائیں. اسی ٹھیک ہے طریقے سے جو ہے مکہ والے اپنا میسج کریں گے تو اب ان کو بھی جاتے جاتے میں فل ٹائم دوں گا انشاءاللہ انشاءاللہ. تو بس انشاءاللہ اپنا سر، بہت خیال رکھیں. شکریہ. اور کچھ لوگوں کی نا اس میں تھینک یو. بیماری کے کمنٹس تھے، میں ان کے لیے ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے، آپ ٹھیک ہو جائیں گے، 100% ٹھیک ہو جائیں گے. آپ ایک دفعہ دعائے کعب کا عمل پراپرلی ود ریمڈیز، اس کے لیے واٹس ایپ پہ ہم نے در زہرا چینل بنایا ہوا، در زہرا واٹس ایپ چینل ہے، اس پہ جائیں، اس کو لائک کر لیں، اس کے اوپر پورا نسخہ موجود ہے، کیا کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اور ٹھیک ہو جائیں. مجھے بڑی بے انشاءاللہ چارگی کا احساس ہوتا ہے جب میں بیماروں کے کمنٹ دیکھتا ہوں، جی میرے رسولیاں ہیں، میرے وہ ہیں، اور اس طریقے سے بچیاں ساری پریشان ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو انشاءاللہ صحت یاب کرے. اور میں نے یقین کریں ان بیماروں کے لیے صرف یہ دعا کی کہ یا اللہ ان کو دعا اور اس عمل کی توفیق دے دے. علاج پڑا ہے، کرتے آمین کیوں نہیں. آمین آمین. سر تھینک یو سو مچ. انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی آپ سے. اب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں. اللہ حافظ. اللہ حافظ سر. اللہ